السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان میں چوہے بلی کا کھیل اس وقت جاری ہے اور پی ٹی آئی اپنے طور پر صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے، اپنے احتجاج کو مؤثر بنانے کے لیے اپنی حکمت عملی روزانہ تبدیل بھی ہوتی ہے، میٹنگز بھی ہوتی ہیں، جبکہ دوسری جانب جو حکمران اتحاد ہے وہ بھی پوری طرح سے اپنے جو ایک اعصابی جنگ ہے اس میں اپنے آپ کو وہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ ہم بالکل ڈرنے والے نہیں ہیں اور کسی قیمت پر بھی ارلی انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے۔ پنڈی والے جو خاموشی سے بالکل ایک پن ڈراپ سائلنس ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کی مووز کیا ہیں۔ فوج ہمیشہ جس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہے ایلیمنٹ آف سرپرائز، یعنی جو بڑی بڑی وارداتیں ہیں، جو بڑے بڑے واقعات ہیں، اس میں آخری دم تک دشمن کو یہ نہیں پتہ لگنے دیا جاتا کہ کرنا کیا ہے، اور جہاں جہاں یہ چیز سیکرٹ رہ جائے وہاں وہاں دنیا کی کوئی بھی فوج ہو اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں اس وقت بالکل پنڈی خاموشی سے ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگز آپ کو سارے بتائے ہیں کہ یہ بات تو ہو رہی ہے کہ آرمی چیف چلے جائیں گے، لیکن عملی طور پر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے یہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ معاملہ شروع ہو گیا۔ اب صورتحال پاکستان کی جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں، بہت سارے لوگوں سے کل بات ہوئی اور بھی کل بڑے واقعات ہوئے۔ ایک سینٹورس میں آگ لگی ہے۔ سینٹورس آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کا فیملی وینچر ہے، جہاں پر انہوں نے یہ 3 بڑے بڑے ٹاور بنائے، اور یہ کم از کم پنجاب میں اور اسلام آباد میں، کے پی کے میں اس سے بڑا کوئی ٹاور یا اس سے بڑا شاپنگ سینٹر نہیں ہے۔ کراچی میں کچھ شاپنگ سینٹر ایسے ہیں جو کہے جا سکتے ہیں کہ سینٹورس سے بڑے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو کل ایک ٹاور میں جو آگ لگی، جس کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ وہ آگ لگوائی گئی ہے، اس کے بعد اس آگ کو تو بجھا لیا گیا، لیکن آگ ایک ٹاور میں لگی تھی، انتظامیہ نے دوسرے 2 ٹاور جہاں پر آگ لگی نہیں ان کو بھی سیل کر دیا، اور جو وہاں پر لوگ موجود تھے، میں بھی موجود تھا، بظاہر جو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہے اس نے یہ اس لیے کیا کہ ٹیلی فون آ رہے تھے اور ٹیلی فون پہ کہا گیا، اور ڈپٹی کمشنر نے بہانہ بنایا کہ میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور توہین ڈپٹی کمشنر کہہ کر تو انہوں نے اس کو سیفٹی کے لیے جی ہم چیک کریں گے کہ کیا جو سیفٹی دوسرے ٹاورز میں ٹھیک ہے یا نہیں، حالانکہ این او سی ہی تب ملتا ہے جب سی ڈی اے سیفٹی چیک کر چکی ہوتی ہے، ویسے اس کے بغیر سرٹیفکیٹ آف آکوپنسی نہیں ملتا۔ تو یہ جو ایک لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے جو بکھلاہٹ ہے حکومت میں، اور وہ یہ چاہ یہ رہے ہیں، پیغام یہ بھجوا رہے ہیں سردار تنویر الیاس کو کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں، کشمیر سے جو بھی آپ نے لوگوں کو لے کے آنا ہے اس کو چھوڑیں، آپ اپنا ہیلی کاپٹر عمران خان کو دینا بند کریں، عمران خان کی جو فنڈنگ ہے اس کو بند کریں۔ سب کچھ جو یہ کیا جا رہا ہے یہ اس کو لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، لیکن رات ایک اس کا بڑا ایک جو خطرناک پہلو آیا، جو آزاد کشمیر کابینہ کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ کشمیری جو ہیں اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو بزنس ہے وہ پاکستان میں پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے جو انہوں نے کی ہے پریس کانفرنس میں، اور اب باقاعدہ طور پر پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کا پلان ہے، اور وہ پاکستان میں جو کشمیری انویسٹمنٹ ہے، جو کشمیری خاندان بزنس کرتے ہیں، اگر وہ سیاسی طور پر اس موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بیرونی دنیا اس کو کیسے پلے کرے گی، انڈیا اس کو کیسے پلے کرے گا، لیکن شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ نے رات کام ڈال دیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے سینٹورس کو ہزاروں لوگوں کا جو معاشی قتل عام، کیونکہ بہت بڑے بڑے سینٹر ہیں، لوگوں کے اپارٹمنٹس انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، بزنس سینٹرز ہیں، دکانیں ہیں، شاپس ہیں، برانڈڈ شاپس ہیں، فوڈ کورٹ ہے، سارے کے سارے بند، اور ایک عجیب سی فضا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ معاملہ کس طرح بڑھتا ہے۔ رانا ثناءاللہ، عدالت نے ان کے وارنٹ جاری کیے ناقابل ضمانت، اسلام آباد پولیس نے ان کو اینٹی کرپشن والوں کو بھگا دیا، نہ ان کی کوئی آمد کا رجسٹر میں درج کیا، نہ ان کو کوئی مدد دینے کی بات کی۔ تو آج تاریخ تھی، سول جج غلام اکبر، ان سے استدعا کی گئی کہ آپ رانا ثناءاللہ کو اشتہاری قرار دے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پولیس اینٹی کرپشن جو ہے وہ گرفتاری کے لیے کوشش جاری رکھے،
اور رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے ان وارنٹس کو قواش نہیں کیا، اور لیکن رانا ثناءاللہ کو اشتہاری بھی نہیں دیا۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ چوہے بلی کا کھیل جاری ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کون کیا کر رہا ہے، اگلی موو کیا ہوگی، کسی کو نہیں پتا۔ میں آپ کو ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلی کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں اس بات کا امکان یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ریلیجیس پارٹی جو ہے، کوئی کسی طرح کا فساد کرنے میں، کسی طرح کے ہنگامے کرنے میں، کسی طرح کے جلوس جلسوں کا پلان بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں پلان، اور اس سے حالات یکایک خراب ہو جائیں گے۔ اگر حالات خدا نخواستہ خراب ہو جائیں تو پھر جو موجودہ جو صورتحال ہے، جس کے مطابق جنرل باجوہ صاحب آرام سے ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور اگلا چیف آ جائے گا، اگر یہ ہنگامے پھوٹتے ہیں یا ملک میں کوئی اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ آرمی چیف جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، وہ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر اس میں کوئی ہنگامہ خیزی ہوتی ہے اس طرح کی کہ جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے یا وہ بہانہ بنا دیا جاتا ہے، تو پھر تو جو تقرری ہے وہ رک سکتی ہے، پھر یہ سٹیٹس کو جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی، جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی ہنگامہ ہو گیا تو پھر اس بات کے بہت چانسز ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، کسی جگہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلٹی جو ہے اس کو جیپرڈائز کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں جو جنرل باجوہ نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا کہ ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، تو اگر کوئی اس طرح کی کہانی ہوئی تو پھر یہ معاملہ بڑا اور شکل اختیار کر لے گا۔ لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو استعمال کیا جائے گا، جو میدان میں آئے گی، اور لوگ بڑی بڑی اس وقت ریومرز اور سپیکولیشن، لیکن ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنڈی سے کوئی کلیئرٹی کے ساتھ بیان نہیں آیا کہ ہم جنرل باجوہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان نے جلسوں کا پلان کیا ہے، جو جلسوں کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اس پر وہ اپنے پروگرام پر وہ لگے ہوئے ہیں، اور مزید بھی جلسے پلان کیے گئے ہیں۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے بنی گالہ میں، اس وقت بھی وہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور ایک جو خبر پی ٹی آئی کے کیمپ سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے جو انتخابات کی تاریخ ہے، جو لانگ مارچ کا معاملہ ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ کسی سمت بیٹھ جائے گا، کسی رخ یا کروٹ لے لے گا، اور اس سے زیادہ یہ بات آگے نہیں جائے گی۔ شیخ رشید احمد نے سویرے سویرے بیان داغا ہے اور عمران خان سے کہا ہے کہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ کس وقت آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں، اور اب آپ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں۔ جو مزید تاخیر ہے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی آج فیصلہ ہوتا ہے، جس طرح سے بھی ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہم تھوڑی دیر میں شیئر کریں گے۔ ایک اور جو اہم جو بات ہوئی ہے وہ جو جاوید لطیف شیخوپورہ سے نون لیگ کے ایم این اے ہیں، ان کو 18 تاریخ کو ذاتی حیثیت میں کہا گیا عدالت میں وہ پیش ہوں، کیونکہ انہوں نے جو بات کہی تھی پاکستان کی فوج کے حوالے سے، پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے، مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے جو تھریٹننگ ٹون کی تھی، اس پہ غداری کا مقدمہ تھا، تو یہ مقدمہ ہے، اس کی سماعت 18 اکتوبر ان کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو بڑا لاٹ آف تھنگز ہیپننگ ان پاکستان، کس سمت یہ سب معاملہ جاتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔